گفتگو کو روک رہا ہوں، جب بھی کسی سے کوئی خطا سرزد ہو فوراً توبہ و استغفار کے لیے کوشش کرنا چاہیے. توبہ و استغفار میں دیر نہیں کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے. جیسے ہی احساس خطا ہو جائے، کبھی کبھی نفس غفلت میں رہتا ہے، غلطی ہو گئی لیکن بہت دیر تک سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ غلطی ہوئی. وہ زمانہ جو گزر گیا غفلت میں وہ بھی قابل عفو ہے. لیکن جیسے ہی احساس خطا ہو جائے، احساس خطا کا پیدا ہونا پہلا لطف الہی ہے. احساس خطا کا پیدا ہونا پہلا لطف الہی ہے. احساس خطا پیدا ہوگا تب تو انسان متوجہ ہوگا مجھ سے غلطی ہوئی. جیسے ہی احساس خطا پیدا ہو ویسے ہی توبہ، انابہ اور تلافی کی کوشش ہونی چاہیے. اس لیے اسی آیت کریمہ کے بعد یہ ہے کہ انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون. وہی منحصر ہے ذات الہی میں غفاریت و غفوریت و رحیمیت. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف انابت کرو، یعنی رجوع کرو فوراً. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور سر بسر تسلیم ہو جاؤ خدا کے حکم کے آگے. من قبل ان یاتیکم العذاب، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے. عذاب آنے سے پہلے پہلے توبہ ہے، عذاب آنے کے بعد نہیں. ثم لا تنصرون، اور اس کے بعد تمہیں کوئی مدد نہ مل سکے. مدد الہی، مدد الہی. توبہ ایک باب رحمت ہے جو کھلا ہوا ہے، اور اس کے اور شرائط آپ حضرات سنتے رہتے ہیں علماء واعظین اور خطبہ سے، اور سنتے رہیں گے انشاءاللہ. اس وقت صرف اتنی بات کہہ کر گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ توبہ، انابہ، استغفار، طلب رحمت، یہ سب ممکن ہے صرف ایک شرط کے ساتھ. انسان نادم ہو، تلافی کی کوشش کرے، یہ سب کرے، پھر بھی ممکن نہیں ہے کہ توبہ حاصل ہو جائے. بنص قرآن جب تک کہ جو واسطہ فیض الہی ہے، جو حجت خدا ہے، وہ اس کے لیے شفاعت نہ کرے. بہت سے لوگ دنیا میں مسلمان ہیں جو منکر شفاعت ہیں. میں عرض کروں گا یہ سورہ مبارکہ زمر کی آیت ہے. سورہ مبارکہ زمر کی غالباً 53ویں یا 54ویں آیت ہے، جو میں نے سرنامہ کلام کے طور پہ کل بھی پڑھی اور آج بھی. سورہ مبارکہ نساء کی 64ویں آیت پڑھ لیجئے، غالباً 63ویں یا 64ویں آیت. اس میں ارشاد الہی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ باذن خدا اس کی اطاعت کی جائے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے. کس کی اطاعت؟ رسول کی، رسول کی اطاعت کی جائے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ثُمَّ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور اگر انہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، گناہ کیا، اسراف کیا، اور پھر اے رسول تمہارے در پر آ جائیں، حدیث نہیں سنا رہا ہوں، آیت قرآن سنا رہا ہوں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، آپ کے پاس آئیں، وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے استغفار کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور یہ رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. یعنی اللہ توبہ قبول کرے گا، اللہ رحم کرے گا، مگر شرط کیا ہے؟ مصطفیٰ استغفار کرے. مصطفیٰ
گنہگاروں کے لیے استغفار کریں تب خدا گنہگاروں کو بخشے گا. اور اگر کوئی گنہگار مصطفیٰ ہی پہ ظلم کرے، پھر بھی اس کے لیے امکان توبہ ہے، پھر بھی اس کے لیے امکان استغفار ہے. مصطفیٰ پہ ظلم، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مسلمانان عزیز سنیں اور سمجھیں. آپ حضرات نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا نام سنا ہوگا. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے سر الشہادتین، دونوں شہادتوں کا راز. کون دونوں شہادتوں کا راز؟ حسن علیہ السلام کی شہادت، حسین علیہ السلام کی شہادت. ان شہادتوں کا راز کیا راز ہے؟ بس ایک جملے میں سمیٹ کے کہہ رہا ہوں، کتاب پڑھ لیجئے، کتاب خانوں میں موجود ہے. کہتے ہیں یہ دونوں شہادتیں دراصل ان دونوں نواسوں کی شہادتیں نہیں ہیں، یہ شہادتیں رسول کی شہادت. حسن کی شہادت نہیں ہے، محمد عربی کی شہادت. حسین کی شہادت نہیں ہے، محمد عربی کی شہادت ہے. اگر یہ تسلیم ہے تو پھر حسین کا سینہ پامال نہیں کیا جا رہا تھا، وہ محمد کا سینہ تھا جو پامال کیا جا رہا تھا. یہ حسین کا سر نہیں تھا جو نوک نیزہ پہ بلند کیا جا رہا تھا، یہ محمد کا سر تھا جو نوک نیزہ پہ بلند کیا جا رہا تھا. یہ حسین کا بیٹا نہیں تھا جسے ہتکڑیاں اور بیڑیاں پہنائی جا رہی تھیں، ارے یہ محمد کا بیٹا تھا جسے ہتکڑیاں اور بیڑیاں پہنائی جا رہی تھیں. یہ اشقیاء کیا مورد لطف الہی ہو سکتے ہیں؟ حاشا وکلا.